اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق بنیامین کے کجاوے میں پیمانہ، وہ جام، وہ پیالہ، وہ چھپا دیا گیا، اور تلاشی لینے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے کجاوے میں سے وہ پیمانہ ملا، اور انہیں چور ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہی مالک کا غلام بن کے اس کے پاس رہتا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ سزا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تجویز کی کہ ہمارے ہاں ہماری شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس نے چوری کی اور جس کی چوری کی، وہ چوری کرنے والا اس مال کے مالک کا غلام بن کر اس کے پاس رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شریعت کے مطابق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بلندی درجات عطا فرما دیتے ہیں، بلند درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی علم والا ایسا نہیں ہے کہ جس سے بڑا کوئی علم والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تکبر کا قلع و کما فرمایا، کیونکہ جو چیزیں کسی بندے میں تکبر پیدا کرتی ہیں، احساس بڑائی، احساس عظمت، کبر پیدا کرتی ہیں، ان میں سے بہت اہم اور بہت بڑی چیز علم ہے۔ حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی تکبر پیدا کرتی ہے۔ مال و دولت ہے، وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے۔ منصب، عہدہ، یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے۔ لیکن جس میں حسن کی وجہ سے تکبر پیدا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا حسن عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ جو دولت کی وجہ سے متکبر ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ میری دولت چھن سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ جو کسی منصب کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے متکبر ہو، غرور کرتا ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا منصب، میرا عہدہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ علم کی وجہ سے متکبر ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرا علم ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ جس کے پاس جو علم ہے وہ مرتے دم تک اس کے پاس رہتا ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، چوری ہو جانے والی چیز نہیں ہے، چھن جانے والی چیز نہیں ہے۔ علم تو جس کے پاس ہے اس کے پاس رہتا ہے۔ تو علم پر جو تکبر کرتا ہے، وہ تکبر سب سے زیادہ، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک تکبر ہوتا ہے۔ اور پھر علم کا تکبر جتنا نقصان دیتا ہے، اتنا نقصان بھی اور کوئی تکبر نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو اپنے علم پر تکبر تھا، اور اس کے علم کے تکبر نے دیکھیے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ علم پر تکبر ہی ہے نا
کہ اللہ تعالی کے سامنے وہ اپنا علم رکھ رہا ہے، اپنا علم اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی اور جو انجام ہوا قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے، تکبر سے بچائے، وہ خواہ کسی بھی چیز پر تکبر ہو، اگر علم کا تکبر ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اگر دولت کا تکبر ہے، منصب کا تکبر ہے، بزنس کا، کاروبار کا تکبر ہے، خوبصورتی کا کوئی بھی تکبر ہے، اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے ایک حدیث قدسی میں کہ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ کبر، تکبر یہ میری چادر ہے، اور کبھی اللہ پسند نہیں فرماتا کہ اللہ کی چادر کو کوئی اور اوڑھ لے، اللہ کی چادر کو کوئی اور لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی تکبر جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تکبر کی نفی فرمائی کہ فوق کل ذی علم علیم، کہ کوئی علم والا، وہ خواہ راضی ہو، خواہ وہ غزالی ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر عالم کو یہ سوچنا چاہیے اور اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مجھ سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ اور جب یہ سوچ آتی ہے نا کہ مجھ سے آگے بھی کوئی ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے، تو پھر تکبر بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حسین جب سوچے کہ مجھ سے زیادہ حسین لوگ بھی ہیں، دولت مند سوچے کہ مجھ سے بڑے امیر دولت مند بھی ہیں، تو پھر تکبر نہیں آتا، عجز آتا ہے، انکسار آتا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا اور بنیامین انہیں اپنے پاس رکھ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو ان کے بھائی کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ، کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ جو بادشاہ سلامت ہے وہ ان کے بھائی ہیں، اور بھائی سامنے بیٹھے ہیں۔ فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا، دل میں خیال کیا، ولم یبدها لهم، انہیں نہیں بتایا، دل میں کیا سوچا؟ قال انتم شر مکانا، کہ اگر بنیامین کے بھائی نے یعنی یوسف نے اگر چوری کی بھی تھی تو تم پھر بھی اس سے کہیں بری جگہ پر کھڑے ہو، تمہارا جو مقام ہے پھر بھی اس سے نہایت بدتر ہے، برا ہے، غلط ہے، تم کہیں زیادہ شریر ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے چوری کون سی کی تھی؟ اس پر دو روایات ہیں، یوسف علیہ السلام کی دو چوریوں کا ذکر ہے احادیث میں، روایات میں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نانا کا بت چرایا تھا اور وہ بت چرا کر اسے توڑ دیا تھا، توڑ کے پھینک دیا تھا، ایک یہ چوری۔ اب ان کی نظر میں یہ چوری تھی، اور یوسف علیہ السلام کی نظر میں یہ اللہ ذوالجلال کا حکم تھا، یعنی بت شکنی، بت توڑنا، بتوں کو تہے تیز کرنا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھی حکم تھا، لہذا یہ کوئی چوری نہیں تھی۔ لیکن بھائی اسے بھی چوری کا الزام دے رہے ہیں کہ یہ چوری کی تھی۔ اور دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو
ان کی پرورش کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، یوسف علیہ السلام کی پھپھو، پرورش کے لیے انہیں دے دیا گیا۔ اب وہ پرورش کر رہی ہیں، جب ان کی عمر کو 4-5 سال 6-7 سال 8 سال ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ مجھے واپس دے دیں۔ اب پھپھو کا اپنے بھتیجے کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسا قلبی لگاؤ، کوئی پیار، کوئی محبت ایسی تھی کہ وہ واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا، انہوں نے وہ کمر بند یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھا، اوپر قمیص پہنا دیا اور شور یہ مچا دیا کہ وہ کمر بند چوری ہو گیا۔ اس کمر بند کو ڈھونڈے وہ کہاں ہے۔ اب کمر بند ڈھونڈنا شروع کر دیا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، سارا گھر چھان مارا، جو گھر میں آیا ان کی تلاشی لی، جو گیا اس سے پوچھا گیا، ساری تفتیش کرنے کے بعد آخر میں یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی۔ اب جب قمیص اتارا گیا تو نیچے کمر بند جو پھپھو نے خود باندھا تھا۔ اب جب وہ کمر بند یوسف علیہ السلام کے پاس پایا گیا تو بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ یوسف نے چوری کی ہے، اب آپ بتائیں چور کی سزا کیا ہے؟ تو سزا تو وہی تھی کہ جس کی چوری ہوئی ہے، چوری کرنے والا اس کا غلام بن کے اس کے پاس رہے گا۔ اب پھپھو کہنے لگی کہ یوسف اب چونکہ میرا چور ہے لہذا اب یہ میرے پاس رہے گا، اب یہاں سے یہ جا نہیں سکتا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام اپنی اس پھپھو کے انتقال تک انہی کے پاس رہے۔ تو یہ چوری تھی جس پر بھائیوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے کیا چوری کی تھی۔ اللہ اکبر، واللہ اعلم بما تصفون، تم جو بات چھپا رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب بھائی تو جانتے تھے نا کہ چوری کیا کی تھی، لیکن وہ حقیقت چھپائی اور یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کی۔ تو فرمایا کہ واللہ اعلم بما تصفون، جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ قالوا، اب وہ بھائی کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یہ جسے آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں غلام بنا کر، ان کے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ بزرگ ہیں، عظیم ہیں، کبیر ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے پاس نہ رکھیں، فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ ہم میں سے آپ کسی کو بھی رکھ لیں، کہ اس کا ایک بھائی پہلے کھو چکے ہیں اس کے باپ، اب اسے بھی کھوئیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا اس بھائی کو نہ رکھیں جس نے چوری کی ہے، آپ ہم میں سے، ہم 10 ہیں، 10 میں سے جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، آپ احسان کرنے والوں میں سے تو ہیں۔ تو ایک احسان اور بھی کر دیں کہ جس نے چوری کی ہے اسے نہ رکھیں، ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں۔ قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کی بجائے میں اگر کسی اور کو غلام بنا کے رکھوں گا تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، انا اذا لظالمون، ہم تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب وہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کی طرف سے نا امید ہو گئے کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے،
یہ بنیامین کو ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اب وہ ایک طرف ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، یعنی علیحدہ ہو کر آپس میں مشاورت کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، جس کا نام یہودا بھی روایات میں ہے اور شمعون بھی ہے، مختلف روایات ہیں، بہرحال جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ بنیامین کے معاملے میں ہمارے باپ نے ہم سے اللہ کی طرف سے وعدہ لیا تھا، ایک پختہ میثاق لیا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ اسے جیسا لے کر جا رہے ہو ویسا واپس بھی لے کر آؤ گے۔ اس شرط پر اور اس معاہدے پر بنیامین کو بھیجا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ۔ تو کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم جو کچھ کر چکے ہو وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب یوسف کو بھی باپ سے دور کیا، یوسف کے بھائی کو بھی اگر باپ سے دور کر کے یہاں چھوڑ گئے تو پھر سوچو کہ ہمارے ساتھ ہمارے باپ کا کیا رویہ ہوگا اور باپ کو کس قدر تکلیف پہنچے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس پر صبر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جو گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اس پر صبر نہیں آتا۔ یعنی جو فوت ہو جاتا ہے وہاں تو امید، واپسی کی امید ختم ہو گئی، اور جو گم ہو جاتا ہے اس کی واپسی کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کبھی صبر بھی نہیں آتا، وہ تکلیف بھی ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ بیٹا فوت ہو جائے تو باپ رو رو کے نابینا نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، گم ہو گئے تھے، کھو گئے تھے، تو اتنا روئے ان کی جدائی میں کہ نابینا ہو گئے۔ اور اب دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا، زندہ بھی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں، یوسف کے معاملے میں تم نے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، وہ کہنے لگا کہ میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں مصر سے اب نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے کہ میں یہ دوہرا ظلم کر کے اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تو میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے باپ کے پاس لوٹو، فقولوا، اور جا کر باپ کو بتاؤ، باپ سے جا کر کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے جانا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم نے جانا اسی پر ہم گواہی دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ وما كنا للغیب حافظین، غیب کا تو ہمیں علم نہیں ہے، یعنی غیب میں کیا ہوا، حقیقت کیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے جانا اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور چوری کی سزا کے طور پر وہ وہاں رکھ لیے گئے۔ اب انہوں نے یہ جو کہا، کیا وہ چوری کرنے کے عینی شاہد تھے؟ نہیں دیکھا تھا، تو پھر انہوں نے آ کر یہ گواہی کیوں دی جب وہ چوری کے عینی شاہد نہیں تھے؟ تو انہوں نے آ کر باپ کے سامنے یہ گواہی کیوں دی؟ یاد رکھیں جو شہادت ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے عینی شہادت، عینی شاہد، جس نے کوئی جرم، کوئی گناہ،
یا جو بھی واقعہ ہوا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو اسے کہتے ہیں وہ عینی شاہد ہے، اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس شہادت کو عینی شہادت کہتے ہیں۔ دوسری شہادت ہے واقعاتی شہادت، کہ جس میں گواہ نے واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن واقعے کے تاثرات اور واقعے کے لوازمات، واقعے کی جزئیات اس کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ شریعت میں، اسلامی شریعت میں واقعاتی شہادت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے، قرآن مجید میں بھی اس پہ دلائل ہے، احادیث میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں واقعاتی شہادت پر فیصلہ ہوا۔ بلکہ خود یوسف علیہ السلام، جب زلیخا اور یوسف کا واقعہ پیچھے گزرا ہے، وہ سارا واقعہ ہوا تو اس پر گواہی کس نے دی تھی؟ ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اچھا، کیا اس بچے نے، کیا وہ عینی شاہد تھا؟ اس بچے نے تو نہیں دیکھا تھا، تو گواہی کیا دی تھی کہ قمیص کو دیکھا جائے یوسف علیہ السلام کی۔ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے۔ اب قمیص پیچھے سے پھٹا تھا تو فیصلہ یوسف علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ اب یہ شہادت، یہ گواہی، یہ واقعاتی گواہی ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ داؤد علیہ السلام کی آپ کے دربار میں ایک مقدمہ، ایک کیس آیا جس میں دو عورتیں تھیں۔ دونوں عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہیں بیٹھی تھیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا، کھا گیا۔ ایک بچہ وہاں بچا۔ اب ایک عورت دوسری سے کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ دوسری کہنے لگی نہیں، تمہارے بیٹے کو کھا گیا، میرا بیٹا تو موجود ہے۔ اب وہ ایک بیٹا تھا، ایک بچہ تھا، اور دونوں عورتیں اس بچے کی ماں ہونے کی دعوے دار تھیں۔ مقدمہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہ جو بڑی عورت تھی، عمر میں دونوں میں سے جو بڑی تھی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بیٹا اس کا ہے۔ اب دوسری عورت کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہ سلیمان بن داؤد ان کے پاس مقدمہ لے کے آ گئی۔ اب سلیمان نے دونوں کی بات سنی اور کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ بیٹا تمہارا ہے، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ بیٹا تمہارا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ بیٹے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور آدھا تمہیں دے دیا جائے، آدھا تمہیں دے دیا جائے۔ اب اس فیصلے پر وہ جو بڑی عورت تھی، وہ اس نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا نہیں رہا تو چلو یہ بھی نہ رہے، یہ فیصلہ مان لیتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ چھوٹی کہنے لگی کہ نہیں، آپ بچے کو دو حصوں میں نہ بانٹیں، آپ اسے ہی دے دیں۔ اس نے سوچا کہ میرا بیٹا زندہ تو رہے گا، میں کہیں آتے جاتے اسے دیکھ تو لیا کروں گی، کم از کم میرا بیٹا مرے گا تو نہیں، جان سے تو نہیں جائے گا۔ جب چھوٹی نے یہ کہا کہ اسے قتل نہ کریں، دو حصوں میں نہ کریں، بڑی کو دے دیں، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بیٹا اس کا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے، یہ چھوٹی کا بیٹا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے نہ تو بھیڑیے کو دیکھا، نہ بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ وہ جانتے تھے کہ بیٹا یہ کس کا ہے۔ اب یہ بھی ایک واقعاتی شہادت تھی سلیمان علیہ السلام نے جس پر فیصلہ کیا۔ اس پر کئی واقعات اور کئی دلائل ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ قتل ہوا ہے، کسی کو گولی لگی ہے، اور ایک آدمی اس مرے ہوئے مقتول کے پاس پستول لے کے کھڑا پایا گیا، بندے کو گولی لگی، وہ مر گیا، پاس ہی ایک بندہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ اب وہ جس کے ہاتھ میں پستول ہے اسے گرفتار کر لیا جائے گا کہ قتل اس نے کیا ہے، کیونکہ مقتول کو گولی لگی ہے اور پستول والا بندہ پاس کھڑا ہے۔ اب جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو گولی لگی ہے کیا واقعی اسی کے پستول کی گولی ہے۔
جب وہ تفتیش ہوگی اس پر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پھر اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں اور بے شمار واقعات کتب تفاسیر میں موجود ہیں کہ واقعاتی شہادت بھی اسلام میں قابل قبول بھی ہے اور اس شہادت پر فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو بنیامین کی چوری کا ذکر کیا اپنے باپ سے، وہ عینی شاہد نہیں تھے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جس کجاوے سے بادشاہ کا پیالہ وہ ملا تھا وہ کجاوا بنیامین کا تھا، اور کجاوے میں بنیامین کے علاوہ اور کوئی یہ پیالہ رکھ نہیں سکتا ان کے خیال کے مطابق، لہٰذا جس کجاوے سے ملا وہ بنیامین کا تھا اور کجاوے پر پورا اختیار اور دسترس وہ بنیامین کی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ واقعی چوری بنیامین نے کی ہے، اس لیے انہوں نے یہ گواہی دی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ جہاں ہم تھے مصر میں، آپ مصر جا کے پوچھ لیں کہ بنیامین نے واقعی چوری کی ہے، وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے ساتھ ہم تھے آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی گواہی دیں گے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب تو ہم سچے ہیں، یعنی ہم جھوٹ نہیں بول رہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولا تھا، ہم بالکل سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے تحقیق کرنے کا، تفتیش کرنے کا مشورہ نہ دو، تم اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو، خود سے سوال کرو، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرے لیے تو صبر ہی اچھا ہے، میں نے پہلے بھی صبر کیا اور اب بھی میں صبر کر لوں گا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، وہ وقت آ جائے گا، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کے واضح کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ واضح فرما دے گا، سب کچھ کھول کے سامنے لے آئے گا۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے، کسی چیز کو وہ واضح کرتا ہے تو پھر دنیا یا دنیا والے لاکھ چھپائیں، چھپ نہیں سکتا جب وہ واضح کرنے پہ آ جاتا ہے، جب وہ واضح فرما دیتا ہے۔